جب ہم مدینے والے کے اونٹوں سے سنتے تو پھر ایک خیال آتا ہے دین کو ہے کوئی والے کی آواز جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ولادت کا ذکر فرما رہے ہیں اور اس انداز میں فرما رہے ہیں اس کائنات کو طہارت اور پاکیزگی کا جو کمال حاصل ہوا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر آپ پورے دین پر غور کریں کلمے سے لے کر نماز روزہ زکات حج کی جتنی عبادات ہیں دراصل یہ انہی اداؤں کا مجموعہ ہے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے حضور اپنی بندگی کے لیے پیش کیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میں پیدا ہوا وقت تھوڑا ہے سارے ہاتھ اٹھا کے اللہ جب میں پیدا ہوا جب میری ولادت جب میں نے زمین پر قدم رکھا 1,00,000 کئی ہزار انبیاء آ چکے تھے ان کے قدموں کے نشانات کہیں مقام ابراہیم کی صورت میں کہیں زمزم کی صورت میں اور دیگر شاعر اسلام کی صورت میں آج بھی نظر آ سکتے ہیں، لیکن فرمایا میں جب آیا اللہ کو میرے اعزاز میں زمین کے اندر طہارت اور پاکیزگی کا نور دینے کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا اور پاک اور پھر آپ دیکھ رہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پتہ دیتا ہے کہ اللہ کو اپنے ناموں کا ذکر بھی بہت پسند ہے، لیکن سن لو جو افضل ترین ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جس میں اللہ کی توحید بھی ہے، مصطفیٰ کی رسالت بھی ہے۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر پیر کے دن ہر سوموار کے دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ کس تعلق سے؟ فرمایا یہ وہ دن ہے جب میں پیدا ہوا۔ ارے میرا نبی تو ہر سوموار کو روزہ رکھ کر اپنی ولادت کا اہتمام کرتا ہے، اپنے مرتبے کو پیش کرنا رہا ہے۔ اور پھر ایک ایسی شام بھی آ گئی، ایک ایسا لمحہ بھی آ گیا آمنہ کے لال میں تمام عاشقان رسول کو جمع فرمایا، اور جمع بھی کہاں فرمایا؟ ریاض الجنت۔ ریاض الجنت، اور ریاض الجنت کیا ہے؟ ما بین بیتی و منبری۔ اور یہاں بھی بڑے اہم جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے ما بین منبری و بیتی نہیں کہا، بلکہ فرمایا جنت چونکہ میرے گھر سے جڑی ہوئی ہے، جو علاقہ مسجد نبوی کا میرے گھر سے جڑا ہوا ہے، میرے ممبر تک آواز آنی چاہیے۔ فرمایا وہ جنت کا باغ ہے، اور ایک مکمل بات میں اسی جنت کے باغ میں اپنے عاشقوں کو جمع فرمایا، اور حضرت احسان کا بلا آواز آنی چاہیے، اور فرمایا حسان
میرے ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ، یعنی میری جنت کے بلند میناروں پہ کھڑے ہو جاؤ اور میرے عاشق میرے صحابہ کو گواہ بناؤ کہ تم مدینے والے کی ولادت کا ذکر کر رہے ہو، مدینے والے کے چہرے کی سیاہیوں کا ذکر کر رہے ہو، مدینے والے کی زلفوں کی خوشبو کی بات کر رہے ہو۔ اور وہ جو تاریخی کلمات تھے آج بھی محفوظ ہیں۔ کاش یا رسول اللہ کہنے والوں آپ کو یہ دو شعر یاد ہو جائے، جب آپ سے کوئی پوچھے میلاد کہاں لکھا ہوا ہے تو آپ کو کسی کتاب کا حوالہ نہ دینا پڑے، آپ کو کسی استاد کے پاس نہ جانا پڑے، بلکہ ہر یا رسول اللہ کہنے والا یہ کہے کہ بھائی حضرت احسان میں، نبی کی قیادت میں، نبی کی امامت میں، نبی کے قدموں میں، نبی کے جلووں میں، نبی کی بددعا بکرے کی سیاہوں میں، نبی کی بدلین سرور کی خوشبوؤں میں، اور نبی کے یوحا لبوں کے کمال میں، حضرت احسان نے جو کلمات کہے وہ یا رسول اللہ کہنے والوں تمہارے لیے بہت بڑی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کمری والے کو سامنے بیٹھا دیر کرنا، صحابہ کے اجتماع میں لوگ آج آپ سے پوچھتی ہیں کیا ابو بکر صدیق نے میلاد منایا تھا، کیا عمر فاروق نے میلاد منایا تھا، کیا عثمان غنی نے میلاد منایا تھا، کیا مولا علی نے میلاد منایا تھا؟ ارے نادان اب سن میرا نبی فرماتا ہے احسان میرے ممبر میں گواہ بناؤ، میری قیادت میں میری ولادت کا ذکر سناؤ۔ کیا کہا؟ آج کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ، آج میں برملا کہنا چاہتا ہوں کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، اور کہاں سے دیکھے؟ آپ کے جمال کا کیا کہے، آپ کے جمال کا کیا کہے، آپ کی ولادت کا کیا کہے، آپ کی اماں جان کی عظمت کا کیا کہے۔ یار ممبر رسول پر بیٹھ کر جب نبی کی اماں کا ذکر بھی ہو رہا ہے، جب ممبر رسول پر کھڑے ہو کر حسان نبی کے چہرے کی سیاہیوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور پھر اسی بنیاد پر بات کرنی ہے قیامت کی صورت تک کے لیے کلمہ پڑھنے والوں کو سمجھا دیا، تم نے اپنی رائے نہیں پیش کر دی، تم نے نبی کے چہرے پر دیکھنے والوں کی بات کو سننا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اگر آپ نے مقام مصطفیٰ میں کوئی کٹوتی کرنے کی کوشش کی، چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی، اگر تم نے نبی کے مقام کو سمجھے بغیر اپنی رائے سے بیان کرنے کی کوشش کی، اور تعلیم سے لے کر بنداز تک قرآن کی ہر آیت بتا رہی ہے، نبی کی آنکھوں کا کیا کہنا، نبی کے یوحا لبوں کا کیا کہنا، نبی کے ید اللہ ہاتھوں کا کیا کہنا، نبی کی نیت کا کیا کہنا، نبی کی محبت کا کیا کہنا، نبی کے پیار کا کیا کہنا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یہ ہے اسلام، یہ عقیدہ اسلام، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ نے نبی کو کوئی عیب بغیر بنا دیا، اور اس کے آخر میں جو انہوں نے بات کہی وہ بڑی کمال بات ہے۔ اس میں نے کہا تھا یہ دو شعر ہے جو پورا دین میں بند ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا یہ ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہنے دیجئے، مجھے لگ یہ رہا ہے آپ کے رسول کا کیا
آپ کے جواب کا کیا کہنا، آپ کے وجود پاک کا کیا کہنا، ہر گندگی سے پاک ہونے کا کیا کہنا. لیکن مجھے کہنے دیجیے بنانے والے نے جب آپ کو بنایا ہوگا جیسا آپ نے چاہا ہوگا ویسا ہی ملت اسلامیہ کو ملت واحدہ بنانے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ حال نہیں ہے. نبی کی باتیں کرتے چلے، نبی کا ذکر کرتے چلے، نبی کی سیرت بیان کرتے چلے جاؤ. ہاں لوگ کہتے ہیں سیرت بیان کرو، ارے سیرت کی وہ صورت سے بنتی ہے، صورت کی بات تو کرنی پڑے گی. جس کی سیرت ہے جس کو دیکھ کر فرشتے چھپ چھپ کر سیرت کا صورت سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور اگر میں اسی صورت کے جلووں میں، اسی آنکھوں کی حیا میں نبی کی جھکی نگاہوں پر دیکھتا ہے، حیا نے میرے نبی کو سلامی بھیجی، نبی کے اٹھے ہوئے ہاتھ، نبی کے اٹھے ہوئے ہاتھ کیا مقام رکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں آپ کے بارے میں بری رائے رکھتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. آمنہ کے لال نے فرمایا قیامت کے صبح تک کرنا پڑنے والے سن لو، میری شریعت میں ماں سے قطع تعلق کی اجازت ہی نہیں ہے. ارے ماں نبی کی بارگاہ میں کمی بیشی کرتی ہے، لیکن آمنہ کے لال فرماتے ہیں نہیں ابو ہریرہ، تمہیں اپنی ماں سے قطع تعلق کی اجازت نہیں دے سکتا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا کیا جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے، ہاتھ بڑھا دیجئے، دعا کیجئے اللہ میری ماں کو ہدایت بتائے. اور پھر کائنات میں دیکھا حضرت ابو ہریرہ نے تیز قدموں کے ساتھ گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا. راستے میں درس یاد ملے، بھائی کہاں جلدی میں ہو؟ فرمایا مجھے روکو نہیں، میری راہ میں رکاوٹ نہ بنو، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے نبی کی دعا میری ماں کے حق میں پہلے پہنچی ہے، میں گھر پہ ہوں. اگر آپ فرماتے ہیں جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو گھر کا دروازہ بند تھا اور میں نے سنا پانی نیچے گر رہا تھا، پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد میری ماں غسل کر کے دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے بیٹے جلدی کرو، مجھے آمنہ کے لال کی بارگاہ. اور اگر آج کی بات کریں تو پھر کیونکہ وقت نہیں ہے تو آج کی بات کریں تو میں نے کہا پروردگار ہمارا فرعنا لکا ذکرک، اے اللہ ہم نے تو سنا تھا تیرا فرمان ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ. بندوں میرے دیوانوں میرے مستانوں میرا ذکر کیا کرو. اللہ فرماتا ہے خاموش بیٹھنے والے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا نام لیا کرو. میرے رب کی قسم ہے کہ میرا نام لیا کرو. یا اللہ پہ ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا تمہارا آسمانوں پہ بھی لیا جائے گا، لامکان پہ بھی لیا جائے گا. سارے نام مٹ جائیں گے لیکن اللہ کا نام لینے والا ہے اس کا نام بلند سے بلند ہوتا جائے گا. ابھی جناب عبداللہ شاہ غازی کی صورت سے عبداللہ شاہ غازی کی صورت میں، کبھی عبداللہ شاہ صحابی کی صورت میں تاریخ گواہ ہے. آج تک کراچی کے ساحل سے کوئی طوفان ٹکرایا نہیں. جب شروع ہوتا ہے تو کراچی کا رخ ہوتا ہے، لیکن جب پہنچتا ہے تو کراچی نہیں ہوتا، انڈیا کا ساحل ہوتا ہے. کرتا تو اللہ کیا بھائی یہاں بھی چل کر ہے، چلایا تو اللہ نہیں ہے. اور دین کو ذریعہ بناؤ اللہ تک پہنچنے کا اور اللہ کو پہچانو. وَرَفَعْنَا میں نے کہا مولا تیرا اعلان ہے کہ ذکر کملی والے کا ہوگا، بلند میں کروں گا. بڑی کمال بات ہے. دل کھول کر پیچھے والے حضرات دل کھول کر اپنے آپ میں نبی کے حضور پیش کر دیں. وَرَفَعْنَا
اللہ کا ذکر. یا اللہ اس ذکر میں تو تم نے اعلان یہ کیا ہے کہ میں بھی ذکر کرتا ہوں, فرشتے بھی کرتے ہیں, سارے کرتے ہیں. کون کون کرتے ہیں؟ آواز آئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اور نبی کے غداروں پر نظر نہیں آتا کہ اللہ بھی نبی پہ سلام بھیج رہا ہے. فرشتے بھی بھیج بھئی, اگر فرشتے نہ بھی بھیجے تو اللہ ہی کافی کرنا. آواز آنی چاہیے. جو اللہ بھیج رہا ہے تو فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور فرمایا نادانوں, اللہ نے تمہارے لیے گنجائش بنائی ہے, ہم نے تمہیں بھی شامل کیا ہے. ذرا غور سے دیکھو اللہ کیا فرما رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والے, ایمان والے نہیں کہا, بے شک ایمان والے ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ کریں. اللہ نے فرمایا اے ایمان والے میرا حکم ہے. اور تمہیں سمجھ نہیں آتی جب اللہ الہ ہو کر, غنی ہو کر, اللہ الصمد ہو کر, لا یحتاج ہو کر, مالک المختار ہو کر, اب جب وہ نبی پر صلوات بھیج رہا ہے اور فرشتے بھی بھیج رہے ہیں تو ایمان والوں پر کیا کام ہے؟ پڑھو, بھیجو, سلام بھیجو, سلام بھیجو, خوب بھیجو. میں نے کہا والا پھر پریکٹیکل فون کیا ہے؟ اب جناب نماز شروع ہو گئی. ہم نے اذان میں کہا تھا حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ فلاح کی طرف. ہم آ گئے, اللہ اکبر کہہ کر ہم نے رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیا. پھر جناب ثنائے پروردگار ہوئی. بول سکتے ذریعے بہت لگائیے ثنائے پروردگار ہوئی ہے نماز میں, کیونکہ بنتا ہے اللہ کی نماز میں اللہ کا ذکر بنتا ہے, اللہ کی نماز میں سلام بنتی ہے, تلاوت قرآن بنتی ہے, تسبیحات بنتی ہے. لیکن پھر پڑھتے پڑھتے, نماز پڑھتے پڑھتے, اللہ کی تکبیریں کہتے کہتے, اللہ کی تسبیح کرتے کرتے, اور پھر جناب صلاۃ کرتے کرتے, تلاوت قرآن کرتے کرتے, جب ہم روزانہ بیٹھ گئے تو آواز آئی ذرا اپنی بہن دل کی طرف جھکا. اور پھر کیا کرو؟ وہی کہو جو نبی نے اللہ سے کہا تھا. بولو یار. اور اللہ نے نبی کو عطا کیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. جب بھی کوئی کسی سے ملتا ہے سلام سے آغاز کرتا ہے, لیکن نبی نے ہمیں سکھایا ہے وہ رب کتنی بڑی بارگاہ ہے, وہاں سلام پیش نہیں کرنا, وہاں تحیات پیش کرنے, وہاں طیبات پیش کرنے, پاکیزگی اور طہارت کے جلوے پیش کرنے. اور خود نبی طہارتوں کا پیکر ہے, محبتوں کا پیکر ہے. آپ کے جلووں میں کائنات کے لیے رہنمائی ہے, آپ کی سیرت میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. آپ بولے تو دین بنے, آپ دیکھیں تو دین بنے, آپ اٹھیں تو دین بنے, آپ چلیں تو دین بنے. ٹائم نہیں ہے, یہ اللہ کا ذکر کرو. جب کرنے والے کا نام آیا تو اسی آواز میں صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا تھا. اس پروردگار نے ہمیں نماز کے اندر بلا کر, نماز کے اندر نبی کو سلام کروا کر کیا پیغام دیا ہے. اور تمہارا خیال یہ ہے نا کہ نبی کو سلام کرنا ہو تو مدینے جاؤ, لیکن میں کہتا ہوں اگر نبی کو سلام کرنا ہو تو سینے کو مدینہ بنا. نماز میں یہ پریکٹس چل رہی ہے. آپ جتنے فرقوں سے کہو نماز سے یہ تحیات والا چیپٹر ریکارڈ میں, کیونکہ نماز کے بعد آپ نہیں مان رہے کہ نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے. صلاۃ کے قائل ہے تو سلام کے قائل نہیں ہے, سلام کے قائل جو ہے تو پھر وہ جو بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ نبی اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا. چونکہ ظاہر ہے
مسجد نے اپنا نظام رائٹ ٹائم کا طے کر دیا ہے، لیکن آپ نے عمل نہیں کیا۔ پہلی اذان سے جمعے کی نماز شروع ہو جاتی ہے، یہ آخری وقت میں آ کر سنتے پڑھنے والوں، ٹائم کی پابندی یہ نہیں ہے کہ خطبہ کس وقت ہوتا ہے، ٹائم کی پابندی یہ ہے کہ اذان کس وقت۔ بس میں آخری ایک کلام کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، آج اس مسجد کی بنیادوں میں عشق رسول بھرنے والی عظیم شخصیت کی محبتوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور 111 کروڑ درود کا تحفہ پیش کرنے کے لیے میں آج کی جمعے میں حاضر ہوا ہوں۔ میں آگے جا رہا تھا لندن کی طرف، میں نے اپنا پورا پلان چینج کیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت سعیدی صاحب آپ کے موسم ہیں، اس مسجد کے بانی ہیں، اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ نے اس مسجد کی خدمت کے لیے چن لیا۔ آج میں اپنی گفتگو ختم کر چکا ہوں، لیکن میرا خیال ہے سعیدی صاحب کی رخصت ہونے کی وجہ سے آپ کے نظام کو مضبوط کرنا میرا ہی نہیں، ان سب لوگوں کا فرض بنتا ہے جو اس مسجد کی بنیادوں میں اپنی خون پسینے کی کمائی لگا سکے۔ یہ یادگار مسجد ہے، اس مسجد کا فخار میں حضور غوث پاک کے حوالے سے یاد کرنا چاہوں گا۔ ایک دن میرے غوث اپنے قمیص مبارک سے مسجد کے سیر میں جھاڑو دے رہے تھے اور فرما رہے تھے، لوگوں میرے نانا جان کا فرمان ہے، سن لو جس جسم کو مسجد کی مٹی لگ گئی اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ آپ کی کیا خواہش ہوگی مجھے نہیں پتا، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ آج حضرت علامہ محمد اکرم سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی سال ثواب کے لیے آپ اپنی مسجد کو اٹھ کر میرے پاس آئے۔ میں نے اپنی تقریر ختم کر دی ہے، اگر آپ کو اپنی مسجد کو مزید مضبوط کرنا ہے تو پھر آپ کو تعاون کرنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تعاون نہیں کرتے ہیں، لیکن آج اپنی قبر میں جب علامہ سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی سال ثواب میں 111 کروڑ بھی پہنچیں گے، 111 کروڑ درود بھی پہنچیں گے، اور آپ کے عطیات جو مسجد میں آج ہی آپ کو دینے ہیں، آج اٹھا کر کہیے انشاءاللہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اور لوگوں کی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ باہو کا بیٹا اعلان کر رہا ہے، نبی کی دوستی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، نبی کی نسبت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ جس زندگی بھر ماشاءاللہ اگر صرف 100 آدمی عرض ہے، یہ اتنا بڑا دولت نہیں ہے ماشاءاللہ۔ یہ اب یہ ٹائم آپ نے میرے کھاتے میں نہیں ڈالنا، یہ 3000 میں 4000 ہوتے ہیں، یہ 3500، یہ 3500۔ مجھے ہاتھ بندہ جس کی جیب میں ہے مسجد کے لیے 5.5 روپے میں ایک نام کو کم از کم تحفہ دینا چاہیے، 6.5 ہو گئے۔ دیر بتاؤ گے اس کے بعد دیر کے ذمہ دار آپ میں نہیں ہوں، مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے۔ یہ جناب 7.5، یہ 8.5 ہو گئے، 9 ہو گئے، 9.5 آنے دو یا لوگ رستہ دے دو بھائی، رستہ دے دو۔ آپ کے پاس یہ نوجوان آ رہے ہیں، 10 ہو گئے، 11 ہو گئے، 12 ماشاءاللہ، 12 ہو گئے، 13 ہو گئے، 14 15 جی جلدی کریں۔ اور مسجد کے لیے کام نہیں چاہیے، آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ بھی کسی آج کے کام کا حصہ ہوگا۔ 16 17 18 19 20 21 بھائی ابھی بتا دو، اگر نہیں چلنا چاہیے تو میں ابھی روک دیتا ہوں، بولو نا یار۔ اللہ 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 24 25